السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ ابھی میں انسٹاگرام دیکھ رہی تھی تو میں نے وائس اوور بھی کرنا تھا. میں نے سوچا کہ چلو آپ کے ساتھ کچھ ٹپس شیئر کرتی ہوں، پیرنٹنگ ٹپ نا. اور میں انسٹاگرام پہ دیکھ رہی تھی تو میں نے کہا کہ یہ آپ کے ساتھ لازمی شیئر کرنی چاہیے. ایک فالوور کا سوال ہے، جو پیج ہے اس پیج سے اب پتہ نہیں وہ شاید برا نہ مان جائے تو اس وجہ سے میں آپ کے ساتھ نام شیئر نہیں کریں. میرا بیٹا 11 سال کا ہے، وہ ہر بات کو رو رو کر کرتا ہے اور ہر وقت بس اپنی بات منوانا چاہتا ہے. ہر وقت فرمائشیں کرتا ہے، کھلونوں کی، سائیکلوں کی، کپڑوں کی یا کھانے پینے کی. اور وہ چاہتا ہے کہ جو کچھ ملے بس اسے ہی ملے، اس کے بہن بھائی کو کچھ نہ ملے. اور اگر میں اس کو سمجھاتی ہوں تو وہ مارنا پیٹنا شروع کر دیتا ہے اپنے بہن بھائیوں کو، اور سمجھتا نہیں. اور چاہتا ہے کہ بس گھومنا پھرنا جو بھی ہو وہ اس کے ساتھ ہو اور بہن بھائی نہ گھومے ساتھ، بس اس کو ہی بس پروٹوکول ملے پورا. تو پلیز گائیڈ کریں. تو اس پہ جو ہے وہ میں جواب بتا رہی ہوں کہ آپ کی بات پڑھ کر دل بھاری ہو گیا. 11 سال کی عمر میں بچے اس طرح کے رویے کرتے ہیں، خاص طور پہ جب گھر میں بہنیں یا بھائی ہوں، اور تو حسد اور توجہ کی کمی کی وجہ سے ایسا ہو جاتا ہے. اس میں یہ ہے کہ اگر اپنی بات وہ بچہ منوانا چاہ رہا ہے تو اس کے ساتھ پھر صبر سے کام لیں اور پیار محبت سے اس کو سمجھائیں، تو اس طرح سے یہ چیزیں حل ہو سکتی ہیں. اس کے لیے سب سے نمبر 1 جو حل ہے وہ یہ ہے کہ خاندان کا ایک روٹین بنائیں اور ایک حدود طے کریں. یعنی کہ ہر بچے کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس کا ایک اسکیجول ہے اور ایک ٹائم ہے کھانے پینے کا، اٹھنے بیٹھنے کا، سونے کا. اور اگر بچہ ضد کرتا ہے کہ مطالبہ کرتا ہے کہ نہیں ابھی میں کھیلنا چاہتا ہوں اور یہ ہے، تو اس کو جو ہے وہ پھر خاموشی سے سمجھائیں، صبر سے سمجھائیں، آہستہ سے سمجھائیں کہ بیٹا جب وقت آئے گا تو ہم بات کریں گے. اگر وہ سنے تو تعریف کریں، واہ تم نے تو بہت اچھا کیا ہے. اگر نہ سنے تو خاموش رہ کر اسے الگ کمرے میں بیٹھنے دیں. ٹائم آؤٹ ہو جائے گا 10 سے 5 منٹ کے بعد، مگر غصے سے نہ کریں. یہ اسے سکھائے گا کہ مطالبات سے کچھ نہیں ملتا، صبر سے ملتا ہے. پیسے، کھلونے، سائیکل کی بات پر ہفتے میں ایک بار فیملی میٹنگ کریں. سب بچوں کو بتائیں کہ کھلونے یا پیسے سب کے لیے شیئر ہوں گے. بیٹے کو کہیں کہ اب تم اچھا برتاؤ کرو گے تو ہم سب مل کر کچھ خریدیں گے، بہنیں بھی شامل ہوں گی، ورنہ پھر وہ چیزیں روک دیں. نمبر 2، بہنوں کے ساتھ یا بھائیوں کے ساتھ حسد اور مار پیٹ کو روکیں. وہ بہنوں کو مارتا ہے یا بھائیوں کو مارتا ہے تو وہ فوراً روکیں، مگر چیخنے کے بجائے کہیں بیٹا مارنا غلط ہے، کیا تمہیں درد ہوتا ہے؟ اگر تمہیں کوئی مارتا ہے تو معافی مانگو اور کبھی آئندہ اس طرح سے نہیں کرنا. پھر اسے سکھائیں کہ جذبات کو کیسے کنٹرول کیا جاتا ہے. غصہ آئے تو گہرا سانس لینا چاہیے، یا کاغذ پر کچھ لکیر کھینچ لو یا پانی پی لو، اس طرح کی چیزیں. اور بچے کو الگ وقت دیں، بیٹے کے ساتھ الگ اس طرح سے سائیکل چلانا، تاکہ بیٹا محسوس کرے کہ وہ خاص ہے. مگر جب بیٹیاں ہوں تو وہ بھی محسوس کریں کہ وہ خاص ہیں. تو سب کو الگ الگ ٹائم لازمی دیں. یہ کوئی سیاست نہیں ہوتی، پولیٹکس نہیں ہوتی، یہ اصل میں ایک ٹائم ہوتا ہے جو کہ بچوں کو احساس دلاتا ہے کہ وہ خاص ہیں. اچھا، نمبر 3 ہے اس کی بات سنیں مگر نہیں کہنا سکھائیں. وہ ہر وقت مطلب انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ نہیں بھی کہا سکتا ہے یا وہ بھی نہیں کہہ سکتا ہے. وہ ہر وقت اپنی بات منوانا چاہے تو پہلے سنیں، بیٹا بتاؤ کیا پریشانی ہے. پھر کہیں میں سمجھ گئی مگر ابھی نہیں ہو سکتا، اگر کل دیکھتے ہیں. یہ اسے اہمیت کا احساس دے گا مگر حدود بھی سکھائے گا. اور اسے خود بھی بتانا چاہیے کہ کہاں پہ اس کو نہیں بولنا ہے، کہاں پہ اس کو یس بولنا ہے. اور اس کو اس بات کو ایکسیپٹ کرنے کی عادت بھی ہونی چاہیے کہ کہاں پہ اس کو نہیں سننا ہے اور کہاں پہ اس کو یس سننا ہے. اچھے رویے کی حوصلہ افزائی کریں. مثال کے طور پہ اگر جب وہ اچھا کرے اور بہن بھائی کو نہ مارے یا شیئر کرے تو فوراً اسے اپریشیٹ کریں، سراہیں. بیٹا تم نے آج بہت بہادری دکھائی ہے اور میں فخر کرتی ہوں. کچھ چھوٹا سے نام دے دیں، جیسے کہ اس کی پسند کی کہانی سنا دیں یا کوئی بھی اچھا سا کوئی فوڈ بنا کے دے دیں. آپ خود پرسکون رہیں، آپ خود یعنی کہ جو مائیں ہوتی ہیں وہ پرسکون رہیں، تو اس سے جو ہے وہ بہت بڑا اثر بچوں پہ پڑتا ہے. اگر ہم غصہ کریں گے یا مائیں غصہ کریں گی تو بچے بھی غصہ کریں گے، وہی سارا کچھ ان میں کنورٹ ہوتا ہے. ہر رات سونے سے پہلے انہیں گلے لگائیں، پیار کریں اور کہیں کہ میں تم سے بہت پیار کرتی ہوں چاہے کچھ بھی ہو جائے. یہ اسے محسوس کرائے گا کہ وہ بالکل محفوظ ہے. کتابیں یا ویڈیوز دیکھیں بچوں کے لیے، غصہ کنٹرول یا بہن بھائیوں محبت، اس طرح کی ویڈیوز جو ہے اگر آپ دیکھیں گے تو ان سے بچوں کو بہت زیادہ اچھا کرنے میں مدد ملے گی. آپ کو خود آپ ٹریننگ ہوگی نا تو پھر دوسروں کو بھی، بچے کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. اچھا، اگر مسئلہ بڑھے تو نمبر 5 میں بتا رہی ہوں آپ کو، 2-3 ہفتوں میں بہتری نہ آئے تو کسی چائلڈ سائیکولوجسٹ کو بھی دکھائیں. اور یہ شرم کی بات نہیں ہے،
اگر بچوں کی بہتری کے لیے ضروری ہے تو یہ اچھی بات ہے کہ آپ دکھائیں، کیونکہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ ہم خود سے نہیں حل کر پاتے. اگر ہمارے ایموشنز ہمارے پاس خود سے کنٹرول ہے نا تو ہم بہت ساری چیزیں ٹھیک کر لیتے ہیں. لیکن جب بچہ ہے اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کو کیا ہو رہا ہے اس کے ساتھ، وہ ہم بھی اس کے ٹریننگ نہیں کر پا رہے، ہم بھی اسے نہیں بتا پا رہے یا سکھا پا رہے یا اس کے جذبات کو، احساسات کو کنٹرول نہیں کر پا رہے، تو ظاہر سی بات ہے پھر ڈاکٹر کی مدد تو لینی پڑے گی. تو بس اس طرح سے جو ہے یہ چیزیں آہستہ آہستہ مینیج ہو جاتی ہیں. اور 6 مہینے کا عرصہ ہوتا ہے، یہ میری اپنی گارنٹی ہے، میرا اپنا تجربہ ہے. تو بس آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، مجھے دعا میں رکھیے گا. اللہ حافظ.